السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ود عادل شاہ زیب۔ میں ہوں سید رضی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف داخلی طور پر مشکلات کا شکار دکھائی دے رہی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ ذاتی بیان بازی کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک رہنما کی جانب سے کچھ بیان دیا جاتا ہے تو دوسرا رہنما ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف موقف کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے۔ علی امین گنڈا پور 90 روزہ تحریک کی بات کرتے ہیں تو ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے 5 اگست کے احتجاج کی بات کی جاتی ہے۔ اب کس کا موقف درست ہے، کس کا غلط ہے، اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آج بانی کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے بھی میڈیا سے گفتگو کی گئی، جس میں انہوں نے اہم نقطے جو ہیں وہ اٹھائے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بانی کی جانب سے پارٹی کے لیے ایک سخت پیغام بھیجا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ذاتی لڑائیوں کو ختم کیا جائے اور تحریک پر فوکس کیا جائے۔ نہ صرف ان کی جانب سے یہ کہا گیا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا گیا کہ بانی کو توڑنے کے لیے بشرا بی بی کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بانی کی جو ہے زندگی کے حوالے سے بات کی کہ خطرات کا سامنا ہے اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ سے وہ رجوع کریں گے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے امجد علی خان صاحب۔ امجد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ امجد صاحب، پارٹی کا اصل موقف ہے کیا؟ 5 اگست کو احتجاج ہونا ہے یا 90 روزہ تحریک، اس پر فوکس کرنا ہے؟ کارکنان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس موقف کے ساتھ جانا چاہیے اس وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 اگست جو ہے اس کو چونکہ خان صاحب کے 2 سال پورے ہو جائیں گے اور ابھی سے پارٹی جو ہے اس کے لیے تیاریاں کر رہی ہے۔ گراؤنڈ پہ چاروں صوبوں کے اندر ہر سطح پہ تیاری ہو رہی ہے اور یہ ہمارا نقطہ آغاز بھی ہے اور نقطہ پیک بھی ہے۔ اس کو جیسے جیسے یہ چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی تو آپ کو گراؤنڈ پہ چیزیں نظر آتی جائیں گی۔ کوئی اس میں کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے۔ اس کو میڈیا جو ہے ہر میڈیا جو ہے اپنے اپنے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ کو آج سے پہلے بھی آپ کو نظر آیا ہوگا، آج کے بعد بھی نظر آئے گا، تو ہم نے کچھ چیزیں اس لیے ہائیڈ رکھی ہیں کیونکہ جس ماحول کے اندر اور جس فسطائیت کا اور جس ظلم اور بربریت کا پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب اور ہمارے جتنے بھی اسیران جو جیلوں میں ہیں وہ فیس کر رہے ہیں، تو ہم اس لحاظ سے جو ڈائریکشن آتی جا رہی ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ پارٹی جو ہے اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ دے رہی ہے اپنے کارکنوں کو۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی 90% آبادی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، چاہے ریڑی والا ہے، چاہے بٹھے والا ہے، چاہے کوئی پروفیشنل ہے، چاہے کسان ہے، چاہے مزدور ہے، وہ سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کب تک آپ عمران خان کو جیل میں رکھیں گے؟ کیا آپ نے عمران خان کو جیل کے اندر رکھ کے بے روزگاری کم کر دی؟ کیا آپ نے عمران خان کو جیل کے اندر رکھ کے کسانوں کے مسائل حل کر دیے؟ کیا آپ نے جیل کے اندر عمران خان کو رکھ کے لوگوں کو روزگار دے دیا؟ کیا عمران خان کو آپ نے جیل کے اندر رکھ کے لوگوں کو ایک وقت کا کھانا دے دیا؟ جہاں پہ آپ کو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ 12 کروڑ لوگ جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں اور انہیں یعنی کہ ایک وقت کے کھانے کا بھی مسئلہ بن گیا ہے۔ جہاں پہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر جب پی ڈی ایم 1، 2 اور 3 کی اب گورنمنٹ چل رہی ہے، وہاں پہ 2 کروڑ لوگ جو ہے وہ جاب لیس ہو گئے ہیں۔ آپ کی انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، آپ کا ریل اسٹیٹ بیٹھ گیا ہے۔ آج کسان ہو یا آپ کا ٹریڈر ہو، دیکھیں آپ نے ٹریڈر کے اوپر 137 جو نیا سیکشن ڈال دیا ہے، اس کے آپ نے کیا اور نیا جو بنایا ہے پیرا جو ایکٹ لگا کے، تو کیا آپ نے گسٹاپو طریقہ کار کے ساتھ اس پاکستان کو چلانا ہے یا پاکستان کو ایک جمہوری انداز سے آگے کی طرف لے کے جانا ہے؟ آج خوف کے عالم میں آپ کے تاجر جو ہے وہ کیا اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں، یا ہم کسی قید کے اندر آ گئے ہیں، کسی جیل کے اندر پھر رہے ہیں؟ مطلب سمجھنے کی بات ہے کہ ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے کہ اس پاکستان کی عوام کے ساتھ اور اس پاکستان کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں پہ آپ کا شوگر سکینڈل آ جائے کہ آپ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، آپ کی جیبیں تو بھر رہی ہیں، غریب جو ہے وہ کنگال ہو رہا ہے، اور غریب پہ جو ہے وہ مہنگائی کا ہر روز جو ہے ایک نیا آئٹم لے کے آتے ہیں، کبھی شوگر کی شکل میں، کبھی گندم کی شکل میں، کبھی بجلی کی شکل میں، کبھی گیس کی شکل میں، اور کبھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کل بھی پیٹرول جو
مصنوعات بڑھائی گئی ہیں تو اس کا عام لوگوں کی زندگیوں پہ کتنا برا اثر پڑے گا کہ وہاں پہ آپ کی جو سر عام پیٹرول لوگوں کی کی قیمتیں تو آپ زندگی کے ہے دور حکومت میں کھانے، بھی بڑھی تھیں. لیکن ہمارا 2022 میں وہاں پہ انٹرنیشنل ریٹ آپ چیک کرنے کیا تھا، اور آج انٹرنیشنل ریٹ آج جو ہے وہ 69 پہ جو ہے وہ کر رہا ہے، ٹریڈ کر رہا ہے اپنا جو خام تیل ہے. تو پاکستان کے اندر جو ہے ریٹ اس وقت کیا تھے جب ہم جب دے رہے تھے، اس وقت آپ کو معلوم تھا کہ کتنا تھا. تو فرق تو دیکھیں نا کہ کیا عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یا عوام کو جو ہے وہ ایک شکنجے میں جو ہے وہ ڈالا جہاں پہ اشرافیہ نے اپنی تنخواہیں تو بڑھا لی لیکن غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں ہم خرچ اگر آپ مخلص ہوتے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے. لوگوں کے ٹیکسوں سے تو آپ عیاشی کرنے لگ گئے، اچھا تو بڑی بڑی گاڑیاں لینے دی. یہ تمام تر باتیں تو ایک طرف گورننس کی بات آپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کا اختلاف ہوگا، اپوزیشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دوسری جانب جو آپ کے رہنما ہیں ان میں اتحاد نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کسی کی جانب سے کچھ بیان سامنے آتا ہے، کوئی کچھ الگ بیان دیتا ہے. عالیہ حمزہ نظر آتی ہیں کچھ کہتی ہوئی، پھر اس کا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان بھائی کا آج آپ نے بیان جو ڈسکا میں انہوں نے دیا ہے کہ ہم ایک پارٹی ہے، ایک فیملی ہے، اور اختلاف رائے آتا رہتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم اس پاکستان کی 90% آبادی جو ہے وہ عمران، میں نے پہلے کہا، خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. جب اتنی بڑی پارٹی ہو تو ایک آدھ بیان کوئی معنی نہیں رکھتا. جس کو آپ اتنا بڑا ایشو بنا دیں لیکن وہ irrelevant ہے. امجد صاحب بانی کی اختلاف جانب سے بھی کہتے ہیں. کہا گیا، علیمہ خان صاحب کی جانب سے آج کہا گیا کہ میری بانی بات جو ہے وہ سنیں نا، سخت وہ پیغام بھیجا. چھوٹی باتوں پہ دیکھیں، لیڈر کا کام ہے کہ سب کو انہوں نے کسی بھی جو دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ کوئی گروپ نہیں ہے، تمام لوگ عمران خان پیٹرن چیف کی سربراہی میں متحد ہیں. انہوں نے کبھی کہا ہے کہ ہماری کو 1.5 انچ کی الگ مسجد ہے یا ہم خان کی بات نہیں مانیں گے یا خان کے آرڈر کو اوبے نہیں کریں گے؟ نہیں، نیور. کوئی مجھے ایک بیان دکھا دیں کسی بھی لیڈرشپ میں سے. الحمدللہ سارے متحد ہیں. اختلاف رائے آتا رہتا ہے، یہ نیچرل بات ہے. اس کو آپ یہ جمہوریت کا حسن ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ غلامی اور جمہوریت میں فرق ہوتا ہے کہ غلام جن لوگوں نے جو پارٹیز اپنی بنائی ہے وہ ان کی کمپنیز ہیں. وہاں پہ آپ نے صرف سر جھکا کے جو ہے وہ چلنا ہے، سر اٹھا کے نہیں چلنا. ہماری پارٹی میں یہی ہے کہ کارکن سے لے کے مطلب ایون خان صاحب جب پارلیمانی میٹنگ اٹینڈ کرتے تھے یا ابھی بھی جیل کے اندر کوئی بھی ان سے اختلاف کرتے تو کیا مطلب وہ خان سے الگ ہو گیا؟ نہیں، یہ ایک جمہوریت ہے جس میں ہم آگے کی طرف پروسیڈ کر رہے ہیں. ہم اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، ہر ایک قانون کے نیچے، اور ہر ایک کو جواب دہ ہونا چاہیے اسی طریقے کے ساتھ، تاکہ اس ملک کے اندر جو ہے ایک مثبت جمہوریت آگے کی طرف پنپ سکے. اچھا امجد صاحب، آنے والے دنوں میں قاسم اور سلیمان کے بارے میں کیا طے ہوا ہے؟ وہ آئیں گے پاکستان؟ کیا لیڈ کریں گے تحریک کو یا نہیں کریں گے؟ بھائی جان، بات یہ ہے کہ عمران خان کی فیملی ہماری بہنیں ہوں، عمران خان کے بیٹے ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے لیڈر کے بیٹے ہیں، ہمارے لیے بہت عزت کی جگہ پہ ہیں. ان کا حق ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے کھڑے ہوں. ان کی بہنوں کا حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے لیڈ کریں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اگر وہ آتی ہے تو یہ دیکھیں کون سا انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی بندوقیں اٹھا کے لے آئیں گے یا ہم کو توپیں لے کے آگے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری تحریک پرامن ہے، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم جمہوری طریقے کے ساتھ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. یہ مطلب یہ قانون کہتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. یا تو کانسٹیٹیوشن کی جو کتاب ہے وہ پھاڑ دے، تو یا کہیں کہ یہاں بادشاہت ہے، اعلان کر دیں، یا کہیں کہ جی آپ یہ چیزیں irrelevant ہو گئی ہیں تو پھر کسی کو کہیں کہ جی آپ احتجاج ہی نہیں کر سکتے، نہ آپ کا رائٹ ہے. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر جمہوریت ہے تو وہ کون سی جمہوریت ہے؟ تو مجھے جمہوریت کی کوئی ڈیفینیشن مجھے بھی بتا دے کہ وہ کس طرح کی جمہوریت ہے کہ ہم نے سر جھکا کے بیٹھنا ہے، سر جھکا کے چلنا ہے، اوبے کرنا ہے. بس آپ آواز جو ہے وہ بلند نہیں کر سکتے. اس فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے
اس کی کوئی بھی جو بات ہے اس کو ہم ڈس اوبے کریں گے تو جیلوں میں ڈالا جائے گا، ڈس اوبے کریں گے تو آپ کو عدالتوں کا سامنا کرے گا، جہاں پہ اب 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ آپ کو کوئی حق ہی نہیں دیا جا رہا، جہاں میرے یا تیرے جج بٹھا دیے گئے ہوں۔ پھر آپ جب پروونشل اسمبلی کے اندر احتجاج کرتے ہیں وہاں پہ آپ کے اوپر ریفرنسز بن جاتے ہیں، جب آپ سچائی کی بات کرتے ہیں تو جمشید دستی ہمارے نہیں، بھائی ریفرنس ہیں، تو نہیں بنایا گیا۔ جب وہ ایک چیز کو گزشتہ روز ملک محمد احمد خان کی جانب سے مزید کارروائی سے میری روک دیا بات گیا ہے سن، امجد خان صاحب۔ میری بھائی جان، جو سب سے پہلے بنائے گئے جو ریفرنس جا کے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس بھی کی الیکشن کمیشن کے باہر، اور چیف الیکشن کمشنر جو الیکشن کمیشن کے آفس میں جا کے انہوں نے باقاعدہ ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں، جہاں پہ آپ لیکن نہ کوئی گزشتہ ایسے روز رولز آپ ہی ہیں کی نہ، پارٹی کے میری بات سن لینا، جی کنٹینیو کریں۔ میری بات مکمل دیکھیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کوئی پروویژن نہیں ہے، رولز میں کوئی پروویژن نہیں ہے ایسی کہ احتجاج پہ آپ کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ مطلب یہ مطلب بحیثیت ان کے اگر فارم 47 کی گورنمنٹ کے نیچے سپیکر بن گئے تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، اور کسٹوڈین آف دا ہاؤس جو ہے وہ اگر جلاد بن جائے تو یہ تو نہیں چلتا۔ جمہوریت میں تو سنا جاتا ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو، اس نے تو اپنا جو ہے ایک کردار ادا کرنا ہے اور وہ حقیقی معنوں میں کرنا ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں نا جی کہ آپ یا جمہوری نام کے ہیں یا جمہوریت واقعی آپ میں ہے۔ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی زبانیں جو ہے نا وہ بولنے پہ بھی کاٹ دی جائیں گی۔ تو خدارا ہم پاکستان کے اندر مطلب اس حد تک ہم نے جمہوریت کو ڈی ریل کر دیا ہے۔ اچھا امجد صاحب، جو کچھ آج علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے کہا گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں اور اس حوالے سے ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ بالکل، دیکھیں ہماری بہن ہے اور ہماری 2 بہنیں جا کے مل کے آئی ہیں، اور وہاں سے جو خان صاحب نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ جیل کے اندر جو رویہ جو ہے وہ رواج رکھا جا رہا ہے کہ فیملی کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشنل ان کا رائٹ ہے، قانون کے مطابق ان کا رائٹ ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہیں، جو ان کو فیسیلیٹیز ہیں، ہم کو این آر او نہیں چاہ رہے، ہم تو جو قانون اور قاعدے کے مطابق اپنا عدالتوں نے ڈائریکشنز دی ہیں، جو قوانین کہتے ہیں ان کے نتیجے میں تو ان کو چیزیں جو فیسیلیٹی ہے وہ حاصل ہونی چاہیے۔ لیکن جہاں آپ کی سیل کی بجلی بند کر دی جائے، آپ کو مشقت میں ڈال دیا جائے، دیکھیں وہ پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں، پیٹرن ان چیف ہیں، آج بھی ہمارے 350 نمائندے جو ہے وہ، ہم ایک پارلیمانی پارٹی ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، پرامن پارٹی ہیں، تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مطلب پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، جناب عمران خان صاحب کے ساتھ، ہمارے باقی ہمارے اسیران جیل بیٹھے ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں بیٹھے ہیں یا جیلوں میں پڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں بہت سارے ہمارے کارکن جو ہے وہ وفات بھی پا گئے کہ ان کے ہیپاٹائٹس اور بہت ساری بیماریاں۔ ہم نے اس پہ بھی کہا کہ سوالیہ نشان اٹھائے کہ خدارا ہمیں پاکستانی سمجھا جائے، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہی مریں گے، کیونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کا وجود ہے تو ہم ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ خدا کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو مطلب کہ جو لوگوں کو جو ہے وہ ان کا حق دیا جائے، اسی میں آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے امجد اگر صاحب، پوائنٹ آ گیا امجد صاحب۔ آئے گا امجد صاحب، مجھے یہاں پر ایک سوال یہ کرنے دیں کہ آپ کی جو خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی آپ لوگوں کا فوکس جو ہے وہ تحریک کے اوپر ہے، تو کیا اس حوالے سے کوئی حکمت عملی بنائی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اس کو کس طرح مقابلہ کرنا ہے؟ بالکل، سی ایم پوری تیاری کر کے بیٹھی ہے، پوری پارٹی تیاری کر کے بیٹھی ہے کہ آئیں، کوئی بھی آنا چاہتا ہے، ہاں جمہوری طریقہ ہو، غیر جمہوری طریقہ نہ ہو۔ سازشوں کا تو آپ کوئی مطلب حل نہیں ہے نا، آپ اگر کوئی ایسا غیر جمہوری طریقہ کر کے آتے ہیں تو وہ پھر پاکستان کی عوام بھی دیکھ لے گی، کے پی کے اندر بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ کس طرح ریزسٹ کرتی ہے، اور کوئی بھول میں نہ رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ ذہنی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک
جو ہمارے بسنے والے لوگ ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ لیکن کر سکیں۔ امجد صاحب، عوام کی ریئیکشن کی بات تو جب آئے گی نا کہ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے. میں تو اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں گورنر خیبر پختونخوا، وہ کہتے ہیں کہ ایک بھی اگر رکن زیادہ ہوا تو ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے. تو ویلکم، اگر ان کے پاس آ گیا تو پیش کریں، ان کو کس نے روکا ہے؟ ہم نے تو کہا ہے کہ اگر کسی میں اتنی سکت ہے تو وہ لے کے آئیں، لیکن جمہوری طریقے کے ساتھ، سازشوں کے ذریعے نہیں. ٹھیک ہے، سازشوں کے ذریعے نہیں. اگر تحریک عدم اعتماد لانی ہے تو جمہوری سے لائیں. امجد علی خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، پروگرام میں یہاں وقت ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل سے.